بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محبتوں اور خلوص سے بھرپور السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کروں گی۔ تمام جانوروں کو کشتی میں چڑھا دینے کے بعد حضرت نوح کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا باقی رہ گیا ہے اور وہ دونوں اگلی ٹانگیں کشتی میں رکھ کر پچھلے دھڑ کا زور لگا کر چڑھنا چاہتا ہے، مگر اس سے چڑھا نہیں جاتا کیونکہ خبیث شیطان نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے اور وہ خود بھی کشتی میں چڑھنا چاہتا ہے۔ حضرت نوح نے جب گدھے کو دیکھا تو سمجھ گئے، غصے میں آ کر آواز دی، اے گدھے، فوراً کشتی میں چلا آ، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی آ جائے۔ اتنا سنتے ہی شیطان گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کشتی میں چڑھ گیا اور پھر اتر کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت نوح سب کا معائنہ کرتے ہوئے اس کونے تک پہنچے تو شیطان کو بیٹھے دیکھا۔ آپ نے اسے فوراً پہچان لیا۔ فرمایا، تو یہاں کیوں اور کس کی اجازت سے آیا ہے؟ شیطان جواب میں کہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے آیا ہوں، آپ شاید بھول گئے ہیں، ابھی تو آپ نے مجھے اور گدھے کو آنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت نوح نے فرمایا، واہ بھلا، میں کیسے تمہیں اجازت دے سکتا تھا؟ اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ شیطان کو کشتی سے نہ نکالو۔ ہماری قدرت کی اس معاملے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح خاموش ہو گئے اور اسے وہیں بیٹھے رہنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نوح نے ابلیس کو نصیحت کرنا شروع کر دی کہ تو توبہ کر لے۔ شیطان نے کہا، آپ ذرا معلوم کر لیجئے کہ میری توبہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ حضرت نوح نے اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اللہ یہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما۔ وہاں سے اللہ نے فرمایا، اے نوح، یہ بڑا مکار اور دھوکے باز ہے، اس سے کہو کشتی میں آدم کا صندوق پڑا ہے، سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو جائے۔ یہ سن کر ابلیس نے قہقہہ لگایا اور کہا، جب یہ زندہ تھے اور جنت کی بادشاہی کر رہے تھے، جب تو ہم نے انہیں سجدہ نہ کیا، اب یہ خاک ہو گئے ہیں تو میں انہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت نوح نے اپنا منہ پھیر لیا اور دوسرے امور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔